میں نے قید خانے کو روحانی مرکز میں بدل دیا تھا۔ 75 سالہ فرانسیسی نو مسلم سماجی کارکن مریم کا قبول اسلام کے بعد بیان۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ فرانسیسی صدر کے تازہ خیالات کے پس پردہ وہ پریشانی ہے جو انہیں پچھلے دنوں ایک فرانسیسی خدمت گزار خاتون کے ہاتھوں اٹھانا پڑی ہے۔ ایک بڑی فرانسیسی NGO کی رہنما صوفی پیترونن نے 1381 دن قید میں گزارنے کے بعد اسلام قبول کر لیا ہے۔ ان پر ایک دن بھی تشدد نہیں کیا گیا۔ جب انہیں ملک مالی سے واپس لانے والا خصوصی طیارہ پیرس کے قریب فوجی ہوائی اڈے پر اترا تو صدر فرانس میکرون استقبال کے لیے پہلے سے موجود تھے۔ وہ صوفی پیترونن کو مریم کے روپ میں سکارف میں دیکھ کر تذبذب کا شکار ہو گئے۔ ہکا بکا رہ گئے کہ ماڈرن فرانس کی نمائندہ عورت صوفی پیترونن کا سر ڈھکا ہوا تھا۔ صوفی پیترونن نے فرانسیسی صدر کی حیرت کو مٹاتے ہوئے کہا کہ میں ملک مالی کے لیے دعا گو ہوں، اللہ ان پر رحمتوں کی بارش کرے، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ میں اب مسلمان ہو چکی ہوں، آپ مجھے صوفی کہہ رہے ہیں لیکن میں تو مریم ہوں۔ صدر میکرون کے پہلے بیان کے چند ہی دنوں بعد صوفی پیترونن کو رہا کر دیا گیا ہے۔ ان کی رہائی سے اسلام کا اچھا چہرہ سامنے آیا۔ نو مسلم مریم نے کہا کہ میرے ساتھ احسن سلوک کیا گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی کہ اس نے اسلام کا صحیح چہرہ چند ہی دنوں میں مغرب کے سامنے رکھ دیا۔ نو مسلم مریم نے بتایا کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا گیا۔ دوران قید انہیں معلوم ہوا کہ اسلام کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ حقیقت سے کوسوں دور ہے۔ یہ اللہ کی پلاننگ ہے کیونکہ بے شک اللہ ہی سب سے بڑا پلان بنا سکتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن صدر میکرون کی آنکھیں بھی کھول دے گا۔ اسلام دنیا بھر میں کہیں بھی بحران کا شکار نہیں ہے بلکہ اسلام کے پاس دنیا بھر کے بحران کا حل ہے۔ صوفی پیترونن کے مسلمان ہونے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح دنیا بھر میں پھیل گئی اور اسی جمعے کے روز صدر فرانس اور صوفی یعنی نو مسلم مریم کی مشترکہ پریس کانفرنس بھی منسوخ کر دی گئی۔ نو مسلم مریم کی اللہ کریم سے دعائیں۔ نو مسلم مریم نے کہا کہ میں نے بہت دعائیں کی کیونکہ میرے پاس وقت ہی بہت زیادہ تھا۔ میں نے اپنے قید خانے کو روحانی تربیت کے مرکز میں بدل دیا تھا۔ اگر کوئی سمجھ سکے تو دوران قید مجھے ریڈیو سننے کی مکمل آزادی تھی۔ میرے گارڈ ویڈیوز بھی شیئر کرتے رہتے تھے، بیٹے کی جانب سے بھیجی گئی ویڈیوز بھی مجھے دکھائی گئی تھیں، لیکن میں اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے واپس ملک مالی جانا چاہتی ہوں۔ میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہوں گی، یہ میرا ان سے وعدہ ہے۔ میں 4 سال سے بے خبر ہوں کہ میرا پروگرام کیسا چل رہا ہے۔ اب میں سوئٹزرلینڈ جانا چاہتی ہوں، پھر میری آخری منزل مالی میں رہنے والے بچے ہی ہوں گے۔ صوفی کے اغوا کی پہلی کوشش ناکام۔ نو مسلم مریم 2004 سے گاؤ نامی شہر میں سوئس تنظیم کی مدد سے بچوں کی صحت کی بحالی میں مصروف تھیں۔ وہ کمزور اور ناتواں، خاص طور پر یتیم بچوں کے لیے خوراک مہیا کرنے کا کام کر رہی تھیں۔ وہاں کم خوراکی سے پیدا شدہ بیماریاں تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ وہ ڈاکٹر تو نہیں ہیں لیکن گندے پانی سے پھیلنے والی بیماری گونیا 1 کی روک تھام پر کافی کام کرنے کی وجہ سے اس مرض کی بھی ماہر ہو گئی ہیں۔ شمالی مالی میں یہ بیماری بہت عام ہے، اس لیے ان کے اغوا پر اسلامی ممالک نے بہت زیادہ اظہار افسوس کیا تھا۔ 2012 میں جب شمالی مالے پر انتہا پسندوں نے توریگ نامی گروہ نے قبضہ کیا تو بچوں کے ساتھ موجود تھیں۔ پہلے حملے میں دہشت گردوں نے الجزائر کے 7 سفارتکار اغوا کر لیے۔ مریم نے الجزائر کے سفارت خانے میں پناہ لے لی۔ قونصل جنرل نے انہیں خصوصی تحفظ دیا۔ دسمبر 2016 میں باغیوں نے سفارت خانے پر بھی دعویٰ بول دیا لیکن مریم عقبی دروازے سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئیں۔ وہ عربی لباس میں ملبوس تھیں، یہاں سے وہ الجیریا پہنچ گئیں۔ صوفی کا کہنا ہے، ہم نے صرف ایک ہی رات میں صحرا عبور کر لیا تھا، ورنہ عام طور پر اس سفر میں 2 دن لگتے ہیں۔ ہماری کار 130 کلومیٹر کی رفتار سے نان سٹاپ دوڑ رہی تھی۔ بچوں سے محبت میں اغوا ہو گئی۔ الجزائر میں وہ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں، ان کا دل یتیم بچوں کے لیے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنا سب کچھ ملک مالے میں چھوڑ آئی تھیں۔ بچوں کے بغیر ان کی پہلی رات بھی مایوس کن گزری۔ بچوں سے محبت انہیں دسمبر 2016 میں واپس ملک مالی کھینچ لائی جہاں سے انہیں دن کے اجالے میں اغوا کر لیا گیا۔ رہائی کی کوشش۔ اس کی رہائی کے لیے بیٹے نے دور بھر کوششیں کی۔ پہلے بتایا گیا کہ باغی گروہ تاوان کے بدلے صوفی کو رہا کر دے گا مگر ایسا نہ ہو سکا۔ بیٹے نے سالس بھی درمیان میں ڈالے لیکن رہائی نہ مل سکی۔ کئی مرتبہ بات چیت آگے بڑھی پھر اچانک رک گئی۔ دیگر ممالک میں گرفتار قیدیوں کی رہائی کے بعد دنیا بھر میں صرف وہی فرانسیسی قیدی باقی رہ گئی تھی، اس لیے عالمی میڈیا بھی ان کی رہائی کی اپیلیں کرتا رہا۔ صدر مالے کو بھی رہائی کی کوششوں میں شامل کیا گیا تھا۔ جون 2018 میں مایوس خاندان نے فرانسیسی صدر سے رہائی کی کوشش کرنے کی درخواست کی جو بارآور ثابت ہوئی۔ رہائی سے پہلے کوئی مانگ کی گئی نہ ہی اہل خانہ سے رابطہ کیا گیا تھا۔ البتہ اہل خانہ کو مختلف ذرائع سے اپنی بیٹی کی خیریت کی خبریں ملتی رہیں۔ انہیں پتہ چلتا رہا کہ مغوی کے ساتھ احسن سلوک کیا جا رہا ہے اور وہ صحت مند ہے۔ رہائی کے بعد انہیں فوجی طیارے میں 6 اکتوبر کو مالے کے دارالحکومت بماکو پہنچا دیا گیا۔
ماں کی رہائی کے وقت بیٹے کے تاثرات۔ 6 اکتوبر کو رہائی کی خبر پر مریم یعنی سابقہ صوفی پترونان کا بیٹا سیباستیان شان شاؤڈارڈ بہت فکر مند تھا۔ کہتا تھا کہ رہائی کی باتیں سن کر کان پک چکی ہیں، پتہ نہیں رہائی کی نئی باتوں میں کتنی سچائی ہے۔ 4 برس میں کتنی ہی مرتبہ رہائی کے دعوے جھوٹے نکلے، تاہم رہائی کا یقین ہوتے ہی خصوصی پرواز سے باما کو پہنچ گیا۔ اغوا کے وقت نو مسلم مریم سرطان کے مرض میں مبتلا تھی، اس لیے دل کی دھڑکن تیز تر تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ میں ایک نحیف و نزارماں کو لینے جا رہا ہوں۔ مجھے اندیشہ تھا کہ میرے سامنے ایک بیمار ماں ہوگی، بہت ہی ناتواں، شاید اپنے پیروں پر بھی کھڑی نہ ہو سکے۔ ماں تو ماں ہے، میں انہیں لینے ضرور جاؤں گا، انہیں دوبارہ دیکھنے کے لیے بے چین ہوں۔ نو مسلم مریم ملک مالی دوبارہ جائیں گی۔ فرانسیسی خاتون مریم یعنی صوفی پترونان کا شمار دنیا کی بہترین سماجی خدمت گزاروں میں ہوتا ہے۔ کئی ممالک میں فلاحی کاموں کی تکمیل کے بعد انہوں نے ملک مالی کو اپنا مرکز بنایا۔ حالانکہ امدادی ورکرز شمال مالی میں جاتے ہوئے گھبراتے تھے، کیونکہ اپوزیشن لیڈر سمیلیا شسی کو بھی مارچ 2016 میں انتخابی مہم کے دوران اغوا کر لیا گیا تھا، لیکن مریم نے ہر صورت میں دوبارہ وہیں سماجی خدمات سر انجام دینے کی ٹھان لی ہے جہاں سے دہشت گردوں نے دسمبر 2016 میں انہیں اغوا کر لیا تھا۔